میاں صاحب تو اب واپس نہیں آ رہے، ان کا کوئی پلان بھی نہیں لگ رہا۔ شہباز شریف فیکٹر تھا وہ تو مسلم لیگ نون کی سیاست میں مکمل طور پہ فلاپ ہو گیا، لیکن میں اگر سمجھوں آج الیکشن ہو جائے عمران خان ون کر جائے، ہمارے لیے نہ تو کو رات کو عدالتیں کھلنی ہیں، ملک میں اس ٹائم عوام جو ہے مہنگائی سے مر رہی ہے، عوام کے مسائل ہیں، اس کے لیے میٹنگ بلا لی جائے، ایمرجنسی کو ایکشن پلان دے دیا جائے، کچھ کر دے، کچھ نہیں ہونا۔ بات ہوئی تھی کیپٹن صفدر صاحب سے، میں نے انہیں کہا تھا کہ آپ نے کیا چول ماری ہے، وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم جو ہے عمران خان کو سیاسی شہید نہ کرتے تو شاید پھر اگلے 5 سال کے لیے ہم خود سیاسی شہید ہو جاتے۔ سیاستدان آپس میں دست و گریبان ہیں، لوگ جو ہے وہ لٹ رہے ہیں، لوگوں کے اوپر پسٹل تان کے ان سے موبائل سنیچنگ کی جا رہی، تو عوام سے تو کسی کو تعلق نہیں ہے۔ ہمیں اقتدار چاہیے اور ہمیں اقتدار اس جیسے مرضی ملے۔ السلام علیکم جی، مجھے کہتے ہیں حنا چودھری اور مجھے اس وقت جوائن کیا ہے نامور صحافی فیاض محمود نے۔ فیاض بہت شکریہ آپ نے پروگرام میں ہمیں جوائن کیا۔ اس سیگمنٹ میں ہم نے بات کرنی ہے ملک کی سیاسی صورتحال کے حوالے سے۔ یہ تو ہم سب جانتے ہیں کہ نواز شریف یعنی ہم مسلم لیگ نون کی بات کریں، نواز شریف کا ووٹ بینک ہے، جب وہ ملک میں موجود نہیں ہے، عرصہ دراز سے اپوزیشن کرتے ہوئے بھی موجود نہیں تھے، اب جب حکمران جماعت ہی مسلم لیگ نون ہے، پی ڈی ایم ہے، تب بھی وہ کہیں نظر نہیں آتے، جس کی وجہ سے لیڈرشپ کا فقدان ہے اور نون لیگ کی ہر چال ناکام نظر آ رہی ہے۔ ایک تو وہ کوشش کر ہی نہیں رہے، کراچی کے بلدیاتی انتخاب کے بعد تھوڑا سا دچکا لگا ہے پی ٹی آئی کو، لیکن وہ اتنا بڑا دچکا نہیں ہے کہ وفاق پر دباؤ نہیں ڈال سکتے۔ اس کے بعد نگراں وزیر اعلیٰ، اگر پنجاب کے نگراں وزیر اعلیٰ کے حوالے سے بات کریں تو وہ بھی نام الگ سامنے آئے دو، جس پر ابھی تک اتفاق رائے نہیں ہوا۔ اس حوالے سے ڈیٹیل میں بات کریں گے۔ فیاض، سب سے پہلے تو یہ بتائیے واقعی میں نواز شریف کا ایک ووٹ بینک ہے، کیا انہوں نے ریٹائرمنٹ لے لی ہے سیاست سے؟ دیکھیں، کچھ انفارمیشن ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر لیتا ہوں۔ یہ ہوا تھا یعنی کہ فروری میں جب یہ باتیں شروع ہوئی تھیں کہ عمران خان صاحب کے خلاف ہم نے لے کے آنا ہے ووٹ آف نو کانفیڈنس، تو اس وقت ہمیں یہ بتایا یہ جاتا ہے کہ میاں شہباز شریف اور ان کی وہاں پر ملاقاتیں بھی ہوئی تھیں میاں صاحب کے ساتھ، اور اس کے بعد کوئی ٹیلی فونک گفتگو میں بھی جو مشاورت ہوئی، تو اس کے بعد ہمیں کچھ انفارمیشن یہ ملی تھی کہ میاں صاحب نے اعلان تو نہیں کیا، لیکن بہرحال انہوں نے تمام تر چیزیں جو ہیں وہ سونپ دی تھی شہباز شریف صاحب کے حوالے، اور کہا تھا کہ جی اب آپ جانیں اور آپ کا کام جانیں اور آپ سیاست کریں، اور اس کے بعد ان کا پلان یہی تھا کہ وہ اب ریسٹ کریں گے کچھ عرصہ، لیکن ظاہر ہے ووٹ بینک مسلم لیگ نون کا میاں نواز شریف کا ہے تو وہ اعلان نہیں کر سکتے، تو انہوں نے کچھ عرصہ اس طرح چلایا، اور اب ہوا یہ ہے کہ معاملہ یہ ہوا کہ میاں صاحب تو اب واپس نہیں آ رہے، ان کا کوئی پلان بھی نہیں لگ رہا، اور پالیٹکس میں ظاہر ہے ایک خلا ہے، مسلم لیگ نون کا جو ووٹ بینک تھا وہ سارے کا سارا انہی کا تھا، اب کسی اور کو مسلم لیگ نون کا جو ورکر ہے وہ ایکسیپٹ کرنے کو تیار نہیں ہو رہا، اور میاں صاحب اور واپس نہیں آ کوشش رہے۔ بھی تو نہیں ہو رہی۔ یس، اور میاں صاحب واپس نہیں آ رہے، تو اب خبر یہ آئی ہے کہ نیکسٹ ویک مریم نواز صاحبہ کو بھیجا جا رہا ہے، کیونکہ جو شہباز شریف فیکٹر تھا وہ تو مسلم لیگ نون کی سیاست میں مکمل طور پہ فلاپ ہو گیا، بالکل۔ جو پلان تھا کہ شہباز شریف صاحب اور حمزہ شہباز مل کر چلائیں گے، اور مریم نواز کو ظاہر ہے رول لیکن فیوچر میں پنجاب دیا سے بھی جائے تو گا۔ ہاتھ دھو بیٹھے۔ ایگزیکٹلی، اب وہ جب بالکل کمپلیٹلی فیل ہوا تو اب میاں صاحب کا خیال یہ ہے کہ شاید مریم نواز اس میں دوبارہ جان ڈالے۔ اب میاں صاحب جو ہے بوڑھے ہو گئے ہیں، وہ اپنی سمجھتے ہیں سیاست کہ میں آخری چال۔ ہاں وہ اب آخری چال ہے، اب اس لیے مریم نواز صاحبہ کو یہ ٹاسک سونپا گیا کہ جائیں جا کے جلسے کریں، اور آنے والے دنوں میں جب واپس آئیں گی تو مسلم لیگ نون کا پلان ہے کہ وہ جلسے کریں گے اور عمران خان کو کاؤنٹر کریں گے۔ وہ کیسے کاؤنٹر کرنا چاہ رہے ہیں؟ وہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان اس وقت ظاہر ہے بیڈ ریسٹ پہ ہیں، تقریباً ان کا 2-2.5 مہینے ابھی مزید ان کو شاید بیٹھنا پڑے، اور اس کے بعد ہی وہ یوں نکلیں گے، تو مسلم لیگ نون سمجھتی ہے کہ اسی دوران مریم نواز کو میدان میں اتارا جائے، اور اتارنے کے بعد عمران خان کو کاؤنٹر کیا جائے، لیکن ابھی تک صورتحال کنٹرول میں نہیں آ رہی۔ اس عمران کی خان کیوں کی نہیں آ رہی کنٹرول؟ پاپولیرٹی بھی ہے، نہیں، بالکل۔ پاپولیرٹی کی وہی وجہ ہے، میں آپ کو بتا دیتا ہوں، پاپولیرٹی تو ہے ہی ہے۔ دیکھیں، حکومت میں کون آتا ہوتا ہے؟ حکومت میں ہمیشہ اپوزیشن آتی ہوتی ہے، اور اس وقت اپوزیشن کون ہے؟ وہ عمران خان ہے، تو اب اگلا الیکشن ظاہر ہے مسلم لیگ نون نے الیکشن لڑنا تھا 2023 کا ایز جو ہے اپوزیشن پارٹی، لیکن اب مسلم لیگ نون میدان میں جا رہی ہے ایز گورنمنٹ یہ تو پارٹی، نون نے خود تو سوچا کہ یہ کون سی ریوڑیاں مل رہی ہیں وفاق میں آ کے، حکمران جماعت اقتدار میں آ کے، جو ہم بھی کھا لیں گے، لیکن اپنے پاؤں پہ خود ہی کلاڑی ماری انہوں نے، جو الیکشن میں انہوں نے جیت ہونی تھی ان کی اور عمران اس خان پہ کو ناکامی ہونی تھی۔ اس پہ ایک دفعہ ہماری بات ہوئی تھی، بلکہ میری ہی بات ہوئی تھی کیپٹن صفدر صاحب سے، میں نے انہیں کہا تھا کہ آپ نے کیا چول ماری ہے، تو ان کا آگے سے جواب تھا کہ اگر ہم مرائی گئی ہے یا ہماری ہے؟ نہیں، وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم جو ہے عمران خان کو سیاسی شہید نہ کرتے تو شاید پھر اگلے 5 سال کے لیے ہم خود سیاسی شہید ہو جاتے، تو اچھا، ان کو ایک خوف تھا، اپنی ظاہر ہے 1.5 سال کی سیاست کو وہ بچانے کے فیض لیے حمید صاحب پانچ والا سال کی۔ فیکٹر ان کے ذہن میں تھا، وہ انہوں نے پوری سیاست فیض حمید صاحب کو ذہن میں رکھ کے کی، جس کا وہ خمیازہ آج اس صورت میں بھگت رہے ہیں کہ دیکھیں جو عمران خان اس وقت، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو وفاقی حکومت تھی اس کی پاپولیرٹی عوام میں نہیں رہی تھی، نہیں لوگ رہی تھی۔ تنگ آئے ہوئے تھے، لوگ مہنگائی سے اکتائے پڑے تھے۔ اس کے علاوہ یاد ہوگا کہ فروری میں اسلام آباد کے بلدیاتی انتخابات ہونے تھے،
پی ٹی آئی گئی کورٹ میں اور جا کے کہا جی بلدیاتی انتخابات رکوائے جائیں، کیونکہ انہیں اس ٹائم پتا تھا کہ ہم ہار جائیں گے. اب الٹ ہے، اب پی ٹی آئی کہہ رہی الیکشن کراؤ، الیکشن کراؤ، اور مسلم لیگ نون کہتی نہیں نہیں نہیں. تو اب پلٹ گیا کیونکہ وہ اپوزیشن میں آ گئے، وہ حکومت میں آ گئے. تو اب پی ٹی خمیازہ آئی کے لیے کتنا آسان ماحول ہے ابھی. پی ٹی آئی تو دیکھیں اس ٹائم اپوزیشن پارٹی ہے، اور ایک چیز ان کے لیے میں بڑا ہوں کہ ان کو دیکھنا پڑے گا. دیکھیں پنجاب اور انہوں نے کے پی کی اسمبلیاں تحلیل کر دی ہیں، وہ آج ہو جائے گی کے پی کی، اور اس میں اب ہوگا کیا. اب اوپر فیڈرل گورنمنٹ ہے. عمران خان کے لیے بہت ضروری ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ کو ٹاپل کیا جائے، کسی طریقے گھر بھیجا جائے، اسمبلیاں تحلیل کروائی جائیں، الیکشن کے خلاف اعتماد ہاں وہ تو انہوں نے کل راستہ روک دیا 35 دے کے. لیکن شہباز شریف صاحب کی موجودگی میں اگر انتخابات ہوتے ہیں تو اس سے ظاہر وفاقی حکومت ایک پورا اپنا رول ادا کرے گی. وہ اپنا انفلوئنس بھی استعمال کریں گے، ہر چیز استعمال کریں گے. پہلے تو عمران خان صاحب کے پاس حکومتیں تھیں، وہ کر رہے تھے، لیکن ابھی ان کے لیے مشکل ہوگی. اور خدا نہ خواستہ اگر عمران خان یہ پنجاب کو لوز کر جاتے ہیں اپنے وہ جو ضمنی ابھی انتخابات آ رہے ہیں اور وفاقی حکومت کی موجودگی میں ہو جاتا ہے، تو پھر جو پنجاب جیتے گا وہ پھر اگلی وفاقی حکومت بھی بنائے گا. کراچی میں ہم نے دیکھ لیا پاکستان پیپلز پارٹی پی ٹی آئی کو یہ لگ رہا تھا کہ جس طرح کلین سویپ کر دیا انہوں نے، یہ پنجاب میں دباؤ ڈال کر یا اپنی ایک اسٹریٹجی کے تحت وہ قابض ہو گئے پنجاب پہ جو نون لیگ کا گڑھ تھا. تو لیکن کراچی میں تو ایسا نہیں ہو سکا. سادہ سی بات ہے، مسلم لیگ نون کا ووٹ بینک تھا نواز شریف سائڈ پہ ہٹا تو ان کا ووٹ بینک بھی سکویز ہو گیا. پی ٹی آئی کا ووٹ بینک ہے عمران خان بیڈ پہ بیٹھا ہے، وہ کراچی نہیں جا سکا. جس جگہ پہ وہ جلسہ نہیں کر پاتا ان کی جو لیڈرشپ ایکسپوز ہو جاتی ہے. اب جو زیدی صاحب ہیں، عمران اسماعیل ہے، وہ گانے شانے گاتے پھر رہے ہیں، وہاں پہ ڈرامے بازی کر رہے ہیں. بھائی آپ بھی تو جماعت اسلامی بھی تو اتنی سیٹیں جیت گئی، آپ بھی جیت لیتے، آپ بھی اپوزیشن کی وہ جماعت. جب بھی الیکشن نہیں جیتے تو اس کا مطلب دھاندلی ہوئی ہے. یہ تو پاکستان کا پورے کا مسئلہ ہے نا. ہم کبھی بھی کوئی جماعت ہارتی ہی نہیں ہے، ایک جیتتی ہے اور دوسری ریگنگ ہوتی ہے. تو ابھی عمران خان صاحب کو بھی میدان میں آنا ہوگا. اور لیکن میں اگر سمجھوں آج الیکشن ہو جائے عمران خان ون کر جائے گا. آپ کو لگتا ہے کہ ابھی یہ جو پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے یہ الیکشنز کے بعد ہی حل ہوگی، اور ہم ابھی الیکشنز کے بعد ہی جنرل الیکشنز کے بعد ہی ہم سوچیں گے کہ ملک ابھی ایک پائیدار سٹیپ پہ ہے؟ ایگزیکٹلی. اب اس مسئلے کا اور کوئی حل نہیں ہے. سیاستدان آپس میں دست و گریبان ہیں، لوگ جو ہیں وہ لٹ رہے ہیں، لوگوں کے اوپر پسٹل تان کے ان سے موبائل سنیچنگ کی جا رہی ہے. اسلام آباد کراچی بن کے رہ گیا. ہم کراچی میں سنتے تھے، لیکن اب اسلام آباد میں ہمارے اپنے ساتھ یہ واقعات ہو رہے ہیں. تو عوام سے تو کسی کو تعلق نہیں ہے. ہمیں اقتدار چاہیے، اور ہمیں اقتدار اس جیسے مرضی ملے. میں آپ کو میں اس نتیجے پہ پہنچ چکا ہوں، یہ جتنے بھی سیاستدان ہیں، جج ہیں، یہ ادارے ہیں، جو بھی ہیں، یہ سارے ایک دوسرے کے مفادات کے محافظ ہیں. انہوں نے اپنے محافظ کرنا ہے، اپنے مفادات کو انہوں نے تحفظ فراہم کرنا ہے. اس کی قیمت چاہے عوام جیسے مرضی ادا کرے. ہم تو پہلے بھی رو رہے تھے مہنگائی کو لے کے، ہم آج بھی رو رہے ہیں، بلکہ آج زیادہ ہماری چیخیں نکل رہی ہیں. تو کل کو کوئی اور حکومت آ جائے گی، ہم تب بھی چیخیں ماریں گی. ہمارے مسائل کے حل کے لیے رات کو 12 بجے کبھی کسی نے اسمبلی نہیں لگانی. اپنے عدم اعتماد کے لیے رات کو 1 بجے بھی اسمبلی لگ جائے گی. ہمارے لیے کبھی کسی نے اسمبلی نہیں لگانی. آپ یہ بات یاد رکھیے. ہمارے لیے نہ تو کوئی رات کو عدالتیں کھلنی ہیں، نہ ہمارے لیے کوئی ایسا ایمرجنسی کوئی میٹنگ بلائی جائے گی پنڈی میں کہ جناب ملک میں اس ٹائم عوام جو ہے مہنگائی سے مر رہی ہے، عوام کے مسائل ہیں، اس کے لیے میٹنگ بلا لی جائے، ایمرجنسی کو ایکشن پلان دے دیا جائے، کچھ کر دے. کچھ نہیں ہونا. ایک عام شخص میں اور ایک سیاسی اثر و رسوخ رکھنے والے شخص میں اور حکمران جماعت میں، چاہے وہ اپوزیشن میں کوئی بھی سیاسی شخصیت ہے، دباؤ ڈال کے کچھ بھی کیا جا سکتا ہے. اداروں کے اوپر دباؤ ڈال سکتے ہیں، ادارے ان کے اوپر دباؤ ڈال سکتے ہیں، لیکن ایک عام شخص کی فلاح و بہبود کے لیے کبھی کسی نے نہیں سوچا. لیکن ہائی ہوپس آر دیئر. ویڈیو سے مجھے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.